مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 3 دعائیں دی ہیں، اللہ نے مجھے 3 دعائیں دی ہیں۔ 3 دعائیں دی ہیں کا مطلب کیا؟ مجھے 3 دعائیں مانگنے کا موقع دیا، ایسی دعائیں جو کسی بھی صورت میں رد ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ حضور کی کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہاں ان 3 دعاؤں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ مجھے اللہ نے 3 ایسی دعائیں کرنے کا موقع دیا، جس کے بارے میں یہ کہا کہ مصطفیٰ 3 دعاؤں کا موقع میں دے رہا ہوں، جو مانگنا ہے مانگو، تم جو مانگو گے میں وہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں میں نے استعمال کر لی یہاں، اور ایک دعا میں نے آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اب دیکھیے وہ جو 2 دعائیں حضور نے یہاں کی ہیں، وہ دونوں دعائیں میرے لیے، آپ کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام اپنی ساری امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، دیکھیے 2 دعائیں کیا تھی آپ کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے 3 دعاؤں کا موقع ملنے کے بعد 2 دعائیں یوں فرمائیں، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ دونوں دعائیں حضور نے اپنی ساری امت کے لیے مانگ لی۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا چاہت ہے مصطفیٰ کی ہم گناہ گاروں سے، کیسی محبت فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں سے۔ ہماری بے وفائی کو بھی دیکھیں آپ، اور حضور کی وفا کو بھی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا حضور کو بھول جانا بھی دیکھیے، حضور کا ہر وقت ہم کو یاد رکھنا بھی ذرا دیکھیے، ہمارا حضور کو یاد نہ کرنا بھی سوچئے، اور حضور کس طرح یاد کرتے ہیں وہ بھی ذرا سوچئے، حضور کی خوشی کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے یہ بھی سوچئے، اور حضور ہماری خوشی کا کیسا خیال رکھتے ہیں یہ بھی ذرا سوچئے۔ اللہ اکبر، کروڑوں اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے مصطفیٰ، ہر ماں کی محبت ایک مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی حضور کے نور سے بنی۔ سبحان اللہ، ماں کی ممتا جسے کہتے ہیں، ماں کا پیار جسے کہتے ہیں، ماں کا لاڑ جسے کہتے ہیں آپ، وہ مخلوق ہے اللہ کی، وہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے حضور کے نور سے بنی ہے۔ حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے ماں کی ممتا ممتا کہلاتی ہے، حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے ماں کی شفقت شفقت کہلاتی ہے، حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے ماں کی محبت محبت کہلاتی ہے۔ جب حضور کے نور سے بننے والی چیز میں یہ اثر اللہ نے رکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کسی بھی حال میں چھوڑنا پسند نہیں کرتی، اس کی طرف آنے والی پریشانیوں کو آگے بڑھ کر اپنی ذات پر لے لیتی ہے، حضور کے نور سے بننے والی شفقت ماں کے اندر ہے، تو یہ کمال اس ماں کے اندر پیدا ہو گیا، تو سوچئے حضور جو سراپا رحمت ہیں، سر سے پیر تک حضور کے بدن کا ہر حصہ جو مرکز رحمت بنا ہوا ہے، وہ کیسی محبت فرماتے ہوں گے ہم گنہگاروں سے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت۔ دونوں دعائیں ہمارے لیے استعمال فرما۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور تیسری جو دعا ہے میں نے اس دن کے لیے سنبھال رکھی ہے جس دن اللہ کی ہر مخلوق عاجز بن کر محتاج بن کر میرے قدموں پر حاضر ہوگی، جس دن اللہ کی ہر مخلوق میرے پاس آئے گی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے حاجت مند بن کر میرے پاس حاضر ہوں گے۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام کیوں لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، آدم علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، صالح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف و یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام کیوں لیا حضور نے؟ کیونکہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضور اکرم علیہ
السلام کے بعد اللہ کی ساری مخلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو دوسرے نمبر پر حضور کے بعد اگر کوئی ہیں پوری کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے محبوب تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. اب حضور ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب میری حاجت ہے، اب ان کے بعد والا مجھ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے مستغنی کیسے ہو سکتا ہے، بعد والوں کی میری حاجت کیسے نہیں ہو سکتی.